اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ فہم قرآن کی دوسری کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کو دوہرا دیتے ہیں ایک دفعہ، تاکہ ذہن میں مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے، اور جب بھی ہم نماز پڑھیں تو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ جب ہم عربی پڑھ رہے ہوں گے تو اس کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہن میں دوڑ رہا ہوگا۔ اس سے نماز میں سکون قلب پیدا ہوگا، اس میں نماز میں توجہ پیدا ہوگی، اس میں نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے میں ہمیں آسانی پیدا ہوگی۔ اس لیے نمازوں میں پوری توجہ اور دھیان برقرار رکھنے کے لیے کم از کم تھوڑا سا ترجمہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ نماز دراصل اپنے رب سے باتیں ہیں، اپنے رب سے ملاقات ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اس لیے نماز بہت ہی اعلیٰ و عرفہ چیز ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ اس کو ہمیشہ اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوں۔ اس باتیں کرنے میں، قرآن پڑھنے میں اس کی سمجھ ضروری ہے۔ اس لیے اس کو سبق کو آسان اور سادہ رکھنے کے لیے ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم اپنے ذہن میں واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، مالک یوم الدین، اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اس سے اگلی آیات، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحم شریف سورہ فاتحہ اصل میں ایک دعا ہے جو ہم ہر نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ ہر کوئی بھی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو جب ہم نے اپنی رب کی عظمت کا اقرار کر لیا پچھلی 3 آیات میں، جب ہم نے اپنے مالک کی اس کی صفات کے ساتھ پکار لیا، جب ہم نے اپنا آخرت کا عہد جو ہے وہ پکا کر لیا کہ وہ ایک آخرت کا دن ہے جس میں ہم حاضر ہونے والے ہیں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اپنے مالک سے عہد کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، صرف ایاک، صرف کا مینس تم جہاں بھی کا آئے گا، ایاک صرف ہم تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں۔ عبادت ابدیت سے نکلا ہے، ابدیت کا لفظ جو ہے اردو میں بھی ہم عبادت کہتے ہیں، اس لیے اس معنی کو یاد کرنا نہایت آسان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک، دیکھیں وہی لفظ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، ایاک صرف تیری ہی، اور دوبارہ آیا و ایاک صرف تیری ہی، اس میں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہی لفظ دہرایا جا رہا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین، استعانت کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، اس لیے اس کے مفہوم کو بھی سمجھنے کے لیے صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ یاد کچھ بھی نیا نہیں کرنا پڑ رہا۔ ان سارے الفاظ میں آپ دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ایک ایاک کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے صرف تیری ہی۔ تو نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لفظ سے نکلا ہے، و ایاک نستعین، اور صرف تیری ہی، نستعین استعانت تو ہے، نستعین استعانت سے نکلا ہے، مدد سے نکلا ہے، تو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
عبادت کا لفظ جو ہے اس کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں واضح ہو جانا چاہیے کہ پوجا اور پرستش کو بھی عبادت کہتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کو بھی عبادت کہتے ہیں، بندگی اور غلامی کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے رب سے عہد کرتے ہیں، اپنے رب کو بتاتے ہیں اور اپنے ذہن میں یہ سبق پکا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی پوجا اور پرستش کریں گے، مراسم عبودیت صرف تیری ہی خوشنودی کے لیے کریں گے، اور جیسے تو نے سکھائے ہیں اسی طرح سے تیری عبادت کریں گے، اور پھر اطاعت اور فرما برداری بھی تیری ہی کریں گے۔ نعبدو عبادت کے لفظ میں چونکہ اطاعت اور فرما برداری کا بھی ہے، تو اس لیے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم ماننا یہ اصل میں شرک کہلاتا ہے۔ اور ہمیں یہاں پہ ہم وعدہ کر رہے ہیں اپنے اللہ سے کہ اطاعت اور فرما برداری بھی صرف تیری ہی کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پوجا اور پرستش بھی تیری ہی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے، صرف تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ یا کا صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پوری زندگی کا مدار ہے، یہ پوری عبادت کا نچوڑ ہے کہ تمام عبادات صرف اللہ ہی کی لیے ہیں۔ پوجا اور پرستش اللہ کے لیے، دعا اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے، اور مراسم عبودیت نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور اس طرح کے تمام جو ہیں وہ حج، یہ ساری صرف چیزیں اللہ کی جو ہے وہ خوشنودی کے لیے کی جائیں گی۔ اطاعت اور فرما برداری بھی صرف اللہ ہی کی جائے گی، کسی طاغوت کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ زندگی گزارنے کے طریقوں میں کوئی دوسرا طریقہ جو ہے وہ اسلام سے افضل نہیں ہے۔ اس لیے کسی غیر مسلموں کی فرما برداری جہاں پہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو ہم نہیں کر سکتے۔ بندگی اور غلامی بھی صرف اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بندگی اور غلامی جو ہے اس کا تصور بھی اسلام میں نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے ہمیں۔ یہ آسان لفظ ہے، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ اہدنا ہدایت دے، اہدنا ہدایت دے ہم کو، صراط المستقیم، صراط مین راستہ، المستقیم سیدھا۔ ہم خط مستقیم کا لفظ سے یاد کر سکتے ہیں۔ مستقیم اردو میں بھی بالکل سیدھے راستے کو، سیدھا چلنے کو کہتے ہیں، سیدھی لکیر کو بھی خط مستقیم کہتے ہیں۔ اس لیے سیدھا راستہ، صراط مین راستہ، اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ پل صراط کا لفظ بھی ہم نے سنا ہوا ہے، وہ بھی ایک پل ہے جو کہ راستہ ہے جہاں سے گزر کے ہم نے جانا ہے۔ اس لیے پل صراط کا تصور کو یاد رکھیں کہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اپنے رب ہی سے مدد مانگنی چاہیے، دوسرے درباروں کا رخ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں ہستیوں کو نہیں پکارنا چاہیے، کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی نادیدہ قوت جو ہے اس کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ صرف اللہ ہی ہمارا ساتھی اور مددگار ہے۔ جب اللہ اور احکم الحاکمین ہمارا ساتھی اور مددگار ہے تو انسان کو کسی اور چیز سے خوف اور ڈر نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کو اپنا مددگار اور ساتھی رکھنے میں، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور مدد بھی ہم اس لیے چاہ رہے ہیں، زندگی کے تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن جہاں سب سے بڑی جو ہے مدد یہ ہے کہ ہمیں طاغوت کے رستوں سے بچا لے، ہمیں شیطان کے رستوں سے بچا لے، اپنی خوشنودی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ امید ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے جن دو آیات کا مطالعہ کیا ہے وہ ہمیں ذہن نشین ہو چکی ہوں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذہن میں تصور لائیں گے یہ کیا معنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور مدد چاہنے میں سب سے بہترین، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ میں کم از کم سیدھے راستے پہ چلتا رہوں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، شیطان کے رستوں سے بچا دے، دنیا کی بھول بھلائیوں میں پڑنے سے بچا دے، غلط کاریوں سے بچا دے، غلط بینی سے بچا دے، اور صحیح سچی فلاح و سعادت کا راستہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔